بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام آپ کو جی پروگرام میں خوش آمدید۔ تفہیم ہاں الآثار کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کے فہم قرآن کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کی چند آثار کی روشنی میں ہم نے کچھ مثالوں کا مطالعہ کیا تھا پچھلی نشست میں، اور ابھی یہ موضوع جاری ہے۔ سیدہ عائشہ ہی کے کچھ اور آثار ہم انشاءاللہ ان کے فہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے۔ پھر سامنے ایک اثر ہے، عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ کوئی شخص اگر صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں اس میں، یعنی میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر میں بھی نہ کروں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ تو سیدہ کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے بہت غلط بات کہی، یہ غیر مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اور مسلمان بھی طواف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات درست ہو، جیسے کہ آپ آیت سے سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کی، تو آیت ایسے ہونی چاہیے تھی کہ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ بہم تو اس آیت کی توضیح اور اس کا معنی سیدہ ان کو سمجھا رہے جی، اور اس میں وہ آگے بیان بھی کر رہی ہیں کہ یہ آیت کس پس منظر میں ہیں۔ صحیح نازل ہوئی۔ صحیح صحیح۔ اصل میں تو سورہ بقرہ میں کہا یہ گیا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں یہ اللہ کے شاعر میں سے، شاعر میں سے ٹھیک۔ اس لیے جو آدمی حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے تو فلا جناح علی ان یطوف بہ، تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے ساتھ اگر ان دو پہاڑیوں کا بھی طواف کرے ہوں، تو جس کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ اصل میں وہ قرآن کی تعبیر میں وہ طواف ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ چکر ہی لگاتے ہیں نا جی ادھر جی سے وہاں جی وہاں جی سے جی، یہاں، تو ان دونوں کا بھی اگر وہ طواف کرے تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ تو الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شبہ کا یا کسی اشکال کا ازالہ چاہ رہے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہو کوئی گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ہے، کوئی ہوں اشکال ہے اور وہ ان کو کھٹک رہا ہے، ہوں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ازالہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ کے شاعر ہی ہیں، اس لیے ان کا طواف کرنے پر کوئی گناہ حرج نہیں ہو۔ نہیں، ٹھیک ہو تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کوئی پس منظر ہے، گیا۔ اور الفاظ میں تو نہیں بیان ہوا، صحیح۔ لیکن یہ پس منظر جو ہے وہ قرآن جب نازل ہوا اور صحابہ اس سے واقف تھے تو ان تو سمجھ رہے ہیں، ہوں لیکن جب صحابہ کے بعد اگلی جنریشن کے لوگ وہ جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہوں، تو ان کو بہت سی آیتوں کا پس منظر نہیں معلوم، نہیں وہ معلوم، الفاظ دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو الفاظ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ہوں اگر کوئی طواف کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عروہ یہی سمجھ رہے ہیں۔ عروہ یہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم صفا اور مروہ کی صحیح نہ کریں تو تو کوئی کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح سے۔ تو سیدہ ان کو سمجھا رہی ہیں، دو باتیں سمجھا رہی ہیں۔ ہوں ایک تو یہ کہ آیتیں جو نا یہ ایک پس منظر میں اتری ہیں، ہوں، پس منظر یہ تھا کہ آ، ان دو پہاڑیوں پر شرک کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں مشرکین نے دو بت نصب کر لیے تھے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ تو ظاہر ہے ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ارد ہوئے گرد اور اس کے اوپر بت نصب کر لیے، جی جی، لیکن چونکہ بت نصب کر لیے تھے تو کئی لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، انصار کے خاص طور پر، کہ شاید یہ ان دو پہاڑوں کو مقدس قرار دینا اور یہاں پر یہ صحیح کی جو رسم ہے یہ بھی مشرکانہ بدعات میں سے، ہوں ٹھیک ہو، حضرت ٹھیک، ابراہیم نے جو حج کا طریقہ قائم کیا تو اس کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں بعد ہے، میں اچھا، مشرکین نے اضافہ کر لیا، بالکل تو صحیح۔ اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے ہوں کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ مشرکین نے بعد میں بت رکھ لیے ہوں گے لیکن وہ بدعت تھی۔ ہوں یہ پہاڑیاں یہ اسی طرح اللہ کے مقرر کردہ شاعر ہیں جیسے اس نے حرم کے باقی سارے مقامات کو، مینا کو، مزدلفہ کو مقدس مقام قرار دیا اور ان کے ساتھ رسوم وابستہ کی، ہوں، تو یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ تو بالکل ایک تو انہوں ٹھیک۔ نے پس منظر سمجھایا، اور دوسرے صفا اور مروہ کی صحیح کا حکم کیا ہے، تو اس میں سیدہ کا رجحان یہ ہے کہ اس آیت کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، ہوں آیت تو ایک اشکال کا ازالہ کرنے کے لیے، جی 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 جی، بالکل ٹھیک۔
تو حج کے مناسک میں صحیح کا حکم کیا ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اس کے بعد جیسے مسلمان حج کرتے چلے آ رہے ہیں وہ وہاں سے ہمیں معلوم. بالکل صحیح. تو وہ عمل تو یہی ہے ہوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام سے صحیح کی، صحابہ بھی اہتمام سے صحیح کرتے آ رہے ہیں، اور سارے مسلمان اس کو حج کا ہی ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو مناسک حج کے طور پر وہ لازم ہے. قرآن کی آیت جو ہے وہ ان کے طواف کا حکم بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ اصل میں ان کے بارے میں جو ایک اشکال تھا یا اس ایک کو دور شبہ تھا کرنے، اس کو دور دور کرنے. کرنے. بالکل صحیح. ایک اور اثر ہے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو طلاق ہوئی، اور وہ جب تیسرے حیض میں داخل ہوئی تو وہ منتقل انہیں کیا گیا. تو یہ بات جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے سامنے آئی، اور سیدہ عائشہ سے لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ یہ تو ثلاثہ قروء قرآن میں ذکر آیا ہے، تو ابھی تو یہ تیسرے حیض میں داخل ہوئی ہیں. تو سیدہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قرآن کی آیت تم نے ٹھیک پڑھی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ قروء کا معنی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب طہر ہے. تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ سیدہ اس آیت سے لوگوں کا کیا اشکال ہے جو وہ ان کے بارے میں کہہ رہے جی، ہیں. آپ پہلے تو وہ سچویشن دیکھ لیں نا جو وہ زیر بحث ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو طلاق ہوئی، تو قرآن مجید نے جو طریقہ بیان کیا ہے طلاق کا، وہ یہ ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. جی جی بالکل. جس کی وضاحت یہ ہے حدیث میں بھی ہے کہ طلاق اگر دینے کا ارادہ ہو تو جب خاتون ماہواری سے پاک ہو جائے، پاکی کا زمانہ شروع ہو، تو اس پاکی کے زمانے میں اس سے تعلق قائم کیے بغیر طہر میں اس کو طلاق دی. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ طلاق دینے کے بعد 3 قروء، ہوں 3 قروء جب پورے ہو جائیں تو تب اس کی عدت پوری کمل ہو. ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں ہدایت. صحیح. اب اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طہر میں خاتون کو طلاق دی گئی، ظاہر ہے وہ پاکی کا زمانہ مکمل ہوگا، پھر ماہواری کا زمانہ آئے گا، پھر پاکی کا زمانہ آئے گا، پھر ماہواری کا زمانہ آئے گا، جی جی پھر جی پاکی کا زمانہ آئے گا، اور پھر ماہواری کا زمانہ آئے گا. جی جی بالکل صحیح. تو تب ہوں یہ 3 طہر ہو جائیں گے اور 3 ماہواریاں ہو جائیں ٹھیک گی. ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ جب تیسرے طہر کے بعد تیسرا طہر مکمل ہو جائے اور ماہواری شروع ہو جائے تو کیا یہ شروع ہونے پر ہی عدت مکمل ہو جائے گی، اچھا، یا وہ مکمل کر کے؟ یا وہ جب ماہواری تیسری ماہواری مکمل ہو جائے گی تو تب عدت مکمل؟ اچھا 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 ٹھیک ہے، یہ کوشچن پسند. تو سیدہ کا موقف یہ ہے کہ تیسری ماہواری شروع ہوتے ہی عدت مکمل ہو، مکمل ہو گئی تو یعنی قروء سے مراد جو ہے. اس کے بعد اس پر عدت کی پابندیاں ہوں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے انہوں نے ان کی بھتیجی ہیں حفصہ بنت جی عبد جی جی الرحمن، بالکل بالکل. طلاق کے بعد ان کو تیسری ماہواری پر ان کے گھر سے بھی بلوا لیا، یعنی کوئی عدت ان کے خیال میں ان کی رائے مکمل میں ہو گئی. مکمل ہو. بالکل صحیح. اور اس سے آپ یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ نکاح بھی کرنا چاہے تو اس وہ حالت میں کر تو سکتے نکاح ہیں. کر سکتے. بالکل صحیح. تو یہ ہے اصل میں سچویشن اور اس میں ان کا موقف. صحیح. اچھا، اس کو جو استدلال وہ بیان یہاں کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں وہ لفظ قروء کی یا اقراء کی تشریح کر رہی ہیں ٹھیک ہے. کہ صحیح. قروء کا لفظ یا اقراء اس کا مطلب طہر ہے، ہوں حیض نہیں ہے، یعنی صحیح. ماہواری نہیں ہے. تو اس کے لحاظ گویا اس تشریح کے لحاظ سے تو 3 جس طور پورے ہو گئے. جس طہر میں طلاق دی گئی وہ ایک طہر ہو گیا، پھر اس کے بعد ماہواری کے بعد ایک طہر آیا وہ 2 ہو گئے، پھر دوسری ماہواری آئی اور طہر آیا تو تو طہر 3. مکمل ہوا تو 3 طہر پورے ہو گئے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو وہ اس کو اس پر محمول کر. بالکل ٹھیک. باقی دوسرے صحابہ، یہ صحابہ کے یہاں کچھ اس میں اختلاف ہے. باقی دوسرے صحابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تیسری ماہواری مکمل ہوگی تو تب عدت اچھا مکمل ہوگی. مکمل ہو تو وہ تشریح یوں کر رہے ہیں کہ قروء جو ہے وہ ماہواری کے معنی میں. گئی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو یہ صحابہ کے ایک اختلاف ہے صحیح. جس میں وہ ایک لفظ کی تشریح میں بھی ایک اختلاف کرتے ہیں. صحیح ہو. اور بعد میں پھر ائمہ فقہا کے ہاں بھی یہ اختلاف پھر فقہا کے ہاں بھی. بالکل چلتا ہے. جی.
سیدہ عائشہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی قسم اٹھاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری بات کی تصدیق کی جائے، یعنی میں بات صحیح کہہ رہا ہوں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تو یہ وہ والی قسم نہیں ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کی انہوں نے لغو جو ہے غالباً لفظ، اس کی وضاحت فرمائی۔ جی، قسم کے کفارے کی بات یا اس پر مواخذے کی بات اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کی ہے، ایک سورہ اچھا، بقرہ میں کی ہے ایلا کے پس منظر میں، صحیح، اور پھر اس کے بعد آ، قسم کا جو اصل یا آخری وہ سورہ مائدہ میں جیسے ہم نے جی دیکھا جی 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 بالکل ٹھیک، اس میں یہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ نہیں بیان کیا، اچھا، جب یہ ٹھیک، کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک قسم وہ ہے جو باقاعدہ دل کے ارادے سے ہوں، قسم بالکل کھائی ٹھیک، ہو، بالکل لغو قسم صحیح، یہ اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ مائدہ بھی یہی بات کہی ہے، لیکن پھر وہاں پہ ساتھ اس کا کفارہ بھی شامل ہے، ہوں، اگر کوئی اس طرح کی دل کے ارادے سے عقدتم الایمان قسم ہوں، کھائے اور پھر اس کو پورا نہ ہوں، کرے، توڑے، تو پھر اس کا کفارہ بھی۔ بالکل صحیح، تو دونوں جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لغو قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو قرآن جو اس کا تقابل کر رہا ہے نا، بما کسبت قلوبکم بما عقدتم الایمان، ایک تو اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ لغو اللہ تعالیٰ کس ہوں، مفہوم میں کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے صحیح، نزدیک وہ قسم معتبر ہے یا اس کو پورا کرنا ضروری ہے جب آدمی باقاعدہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ایک عزم کرے اور قسم کھا کر اس پر اللہ کو گواہ بنائے۔ ہوں، بالکل ٹھیک، تو اس ارادے اور عزم کے بغیر بول چال میں عام تکیہ کلام کے طور پر عرب میں بھی لوگ یقین دلانے کے لیے وہ واللہ باللہ تاللہ، یہ عرب کے محاورے کا بھی ہوں، حصہ تھا، جی جی ایسے ہم ہی بھی ایسے اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ بولتے رہتے تو اس میں قسم کھانے کا یا کسی عمل پر اللہ کو گواہ بنا کر اپنے لیے اس کو واجب ٹھہرانے یا ناجائز ٹھہرانے کا ارادہ نہیں ہوتا، ہوں، ٹھیک ہو گیا، محض اپنی بات میں وزن پیدا کرنے اور یقین دلانے کے لیے ہم بولتے ہیں۔ بالکل صحیح، سیدہ ایک تو اس پر محمول کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جس لغو پر اللہ مواخذہ نہیں کرتے وہ یہ ہے، ہوں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل، اور اس کا ایک دوسرا معمل بھی وہ دوسرے اثر میں بیان کرتے جی آپ نے ابھی دوسرے اثر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یحلف علیہ احدکم لا یرید منہ الا الصدق، اس پہ تو آپ نے بات فرما دی، اور ایک اور پہلو بھی انہوں نے کہا کہ فیکون علی غیر ما حلف علیہ، جی، یہ وہ لغو ہی، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ گویا توسیعاً ایک شکل کو اس کے تحت بیان اچھا، کرتا اچھا، ہے۔ لغو کا اصل مفہوم تو وہی ہے جو انہوں نے پہلے اثر میں بیان کیا جی جی بالکل بالکل، کہ آپ تکیہ کلام کے طور پر یا ایک محاورے کے طور پر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ تو اس میں آپ کا کوئی دل کا ارادہ وہ ہوتا نہیں جو ہوں، قسم میں جی مقصود جی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، تو توسیعاً وہ ایک اور مفہوم کو بھی اس میں شامل کر دیں، ہوں، تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں یہ سمجھ کر کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں، ہوں، ماضی کا کوئی واقعہ، صحیح صحیح، اور آپ اس پہ قسم کھا کے یقین دلا رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا ہوں، اور ٹھیک آپ کی یادداشت یا معلومات کے مطابق ایسے تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر حقیقت میں ویسے نہیں تھا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ حقیقت میں جو میں نے ہوں، اس بات پہ قسم کھائی وہ اچھا ایسا نہیں تھا، اچھا میری اچھا، معلومات غلط تھی، ہوں، میری یادداشت درست نہیں تھی، ٹھیک 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 ٹھیک، تو وہ قیاساً اس کو بھی اس شکل میں لا رہی ہے۔ یہاں جو اچھا، کہ قصداً غلط بیانی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی نہیں ہوئی، تو ٹھیک، اگر وہ غلط نکل بھی آئی بات تو یہ بھی لا یؤاخذکم اللہ کے تحت آتی ہے، اچھا اچھا، اس پر ٹھیک، گناہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، بالکل صحیح، بالکل، بڑی تو گویا خوبصورت، کفارہ اس قسم کا ہے کہ جو آپ نے مستقبل کے کسی کام کے بارے میں باقاعدہ اللہ کو گواہ بنا کر اپنے آپ پر پابندی عائد کی کہ میں ہوں، یہ کام کروں گا ہوں، اور وہ پھر نہیں کیا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کر لیا، کر دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہوں، آپ نے اللہ کے نام کی یا ایک طرح سے بے حرمتی کی ہے، بالکل اب صحیح، اس کا کفارہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اثر ہے میرے سامنے بہت مختصر سا ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ سیاحت هذه الامہ الصیام، تو یہ ذرا اس کا پس منظر بھی بتائیے، کس آیت سے تحت وہ اسے واضح فرما رہی اس امت کی سیاحت جو ہے وہ
روزہ ہے. یہ قرآن مجید میں 2 جگہ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ تعبیر آئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک سورہ توبہ میں آئی ہے، ہوں. اس میں یعنی ایک طرح سے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی آیا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون اچھا. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. تو باقی الفاظ کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن سائح کا لفظ قرآن مجید میں یعنی عام تعبیر نہیں ہے، یہاں آئی ہے. اور پھر سورہ تحریم میں جہاں ازواج مطہرات سے خطاب ہے تو وہاں پر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اگر تمہاری طرف سے کوئی نامناسب رویہ ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی خواتین سے اللہ کا پیغمبر کا نکاح کروا دے گا. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکار. صحیح. ٹھیک. وہاں بھی یہ لفظ آئے. تو اب یہ سیاحت کا لفظ کس مفہوم ہے؟ سیاحت جو ہے وہ عام لغوی مفہوم کے لحاظ سے تو زمین میں پھرنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن میں اس جگہ اس مفہوم میں آیا بھی ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. ٹھیک. لیکن وہ مفہوم جو ہے لغوی مفہوم عام جو ہے وہ ان جگہوں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. بالکل ایسے یعنی زمین میں گھومنا پھرنا یہ کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے. یہ کوئی اس خوبی اس طرح تو نہیں بنتی، ایسی خوبی تو نہیں بنتی. خاص طور پہ خواتین کے لیے، بالکل صحیح. چلے مرد تو سفر میں نکل جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکل جائیں گے، خواتین تو گھروں میں رہنا. جی بالکل. تو ان کو قرآن کس مفہوم میں سائحاتن کہہ رہا ہے. صحیح. تو یہ ایک سوال ہے. تو اچھا. اصل میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ تعبیر استعمال کی جس سے اس کا ایک خاص مفہوم واضح ہوتا ہے، اور پھر عربی زبان کے استعمالات سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ سیاحت کا لفظ جو ہے یہ عام لغوی مفہوم سے اٹھ کر یہ مختلف مذہبی روایتوں میں اور عرب میں بھی اس کا رواج تھا، مسیحیوں میں خاص طور پر، کہ وہ ایک مذہبی ارادے سے گویا ترک دنیا کے مفہوم سے گھر بار چھوڑ کر اور ایک بے خانماں زندگی جیسے اختیار کر لیتے ہیں. اچھا. ٹھیک. تجرد اختیار کر لیا، زہد اختیار کر لیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی گھر بھی نہیں بنائیں گے، معمول کی زندگی اختیار نہیں کریں گے، ہم بس زمین میں سفر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، دنیا سے الگ الگ ہٹ کٹ کے رہیں گے. تو راہبانہ زندگی کا ایک شکل جو ہے یہ مسیحی روایت میں تھی، بالکل. عرب میں بھی لوگ اس سے متعارف تھے. تو اس کے لیے سیاحت کا لفظ بولا جاتا ہے. اچھا. یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کے نیت سے زمین میں گھومنا پھرنا، سفر اختیار کرنا. تو اس مفہوم میں وہ ایک مذہبی چیز بن جاتی. ٹھیک ہو گیا. تو اس مفہوم میں یہ لفظ راج تھا. اچھا ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں تو عبادت کا یا ترک دنیا کا یہ طریقہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بہت سی احادیث میں کی فرما دی کہ اس امت میں سیاحت کا یہ جو تصور مختلف مذہبی روایتوں میں رہا ہے، ہمارے دین میں یہ نیکی کا کوئی پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے دین میں رہبانیت بھی نہیں ہے، زہد یا ترک دنیا کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ آدمی معمول کی ایک زندگی چھوڑ کر ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو کر بس گھومتا پھرتا رہے. ہمارے دین میں سیاحت کی یا گھر بار چھوڑ کر زمین سے نکل جانے کی کچھ خاص شکلیں ہیں جو اس مقصد کو پورا کرتی ہیں. تو ان میں سے آپ نے مثلاً جہاں الجہاد فی سبیل اللہ. بالکل ٹھیک. اس امت کی سیاحت الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے گھر بار چھوڑ کے نکل جائیں تو یہ سیاحت کا صحیح طریقہ ہے. ایک اور مفہوم ہم نے واضح کیا کہ ہماری شریعت میں جو روزہ ہے نا، تو اس امت کی سیاحت وہی ہے. اچھا. روزہ بھی ایک طرح سے معمول کی زندگی کو کھانے پینے کو ترک کر دینے کا، زہد کا، ترک دنیا کی ایک شکل ہے. تو ہماری دین میں یہی سیاحت، تو اسی کو سیدہ بھی سسر میں بیان. اچھا. اصل میں تو حدیث ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اسی کی روشنی میں سیدہ بیان کر رہی ہیں کہ جو ان آیتوں میں سائحون یا سائحات آیا ہے تو اس سے مراد ہے ترک دنیا اور زہد اختیار کرنا
لیکن وہ جو ہماری شریعت میں بتایا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو مرد جو ہیں وہ سیاحت کے لیے جہاد پہ جہاد نکل جائیں، میں نکل سکتے روزے ہیں، رکھیں۔ خواتین جو ہیں وہ روزے روزے رکھ رکھیں۔ اور جو اس سے ملتی جلتی شکلیں ہیں دنیا سے بے رغبتی کی، وہ اختیار اعتکاف کریں۔ بھی اعتکاف ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ تو صحیح یہ مفہوم و واضح۔ جی بہت خوبصورت۔ ایک روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں رکنے میں ازواج کے درمیان کوئی جو ہے کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، فضیلت نہیں دیتے تھے، اور سب کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس دن جس دن کسی کی باری ہوتی تھی وہاں پہنچتے تھے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی باری بھی رسول اللہ کو جو ہے وہ عنایت فرما دی کہ سیدہ عائشہ کے حق میں میری باری بھی آپ قبول فرما لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرما لی۔ تو سیدہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، تو سیدہ اس آیت کے ساتھ اس بات کو کیسے جوڑ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل؟ آیت تو سورۃ النساء میں یہ ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمْ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مکمل سورہ۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ صحیح۔ کہ اگر کسی بیوی کو اپنے شوہر سے یہ نشوز خدشہ کا ہو نشوز کا کہ وہ حقوق ادا نہیں کرے گا، نشوز کا مطلب جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ٹھیک وہ ہے، ادا نہیں کرنا چاہتا، او اعراضن، یا کسی وجہ سے اس طرح کی قلبی تعلق یا اس طرح کی محبت و مودت جو میاں بیوی میں ہوتی ہے وہ اس میں نہیں محسوس نہیں کرتا، ایک طرح کا گریز اور اعراض، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ رشتہ ختم کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، نشوز یا اعراض میں سے کسی وجہ سے بھی وہ بیوی سے تعلق ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور لیکن بیوی یہ چاہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے حقوق میں جو میاں بیوی کے معمول کے حقوق ہیں میں ان میں کچھ کمپرومائز کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے وہ چھوڑیں کم کر دیتی ہوں، لیکن یہ رشتہ قائم رہے، قائم رہے، ٹھیک مجھے ٹھیک، ایک کمپرومائز رشتہ بھی مجھے قبول ہے، منظور ہے، میں ٹھیک، کچھ حقوق یا کچھ واجبات سے شوہر کو ایگزمپٹ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، اگر رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہوں، بیوی یہ سمجھے کہ معمول کے حقوق واجبات شوہر کسی وجہ سے پورا کرنے میں رغبت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں، رشتہ کم سے کم رہے قائم، اور وہ دونوں آپس میں موافقت سے ایک صلح کر لیں کہ ہاں میں یہ حقوق ان کا مطالبہ نہیں کروں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، نہیں۔ تو قرآن نے تو اصل میں یہ بات کہی ہے اور وہ عموم میں کہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو سیدہ یہ سمجھانے کے لیے ہوں، کہ قرآن یہاں پہ کس طرح کی سچویشن میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ خود اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ سودا کے ایک واقعے کو بطور مثال اچھا، سامنے بالکل بیان ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیانی اس واقعے کے لیے وہ آیت نازل، یہ ہمارے جو شان نزول کی روایات ہیں ان کے بارے میں ہمارے علوم القرآن کے ماہرین یہ درست بات کہتے ہیں کہ ان کو آپ دیکھیں مثالوں کو تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب صحابہ یا تابعین یہ کہتے ہیں کہ فلاں واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو مقصد اصل میں اس کو مثال کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، یہ بتانا نہیں ہوتا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسے نے ہی ہوا اسی واقعے کے لیے ہے، یہ بالکل آیت، ٹھیک، تو اس کو سمجھانے کے لیے بیان کریں کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ مدینے میں آنے کے بعد وہ ویسے ہی جب نکاح ہوا اس وقت بھی وہ معمر تھی اچھا، ٹھیک مکہ ٹھیک، میں، اچھا، مدینہ آنے کے بعد سیدہ عائشہ کی بھی رخصتی ہو گئی، صحیح صحیح، اور ازواج بھی مرحلہ بمرحلہ نکاح میں آتی گئی، اور سیدہ سودا ویسے بھی معمر ہو گئی، تو ان کے ساتھ معمول کے جو رشتہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو پھر طلاق دے دے، ٹھیک ٹھیک، اور ظاہر ہے یہ ان احکام سے پہلے کی بات ہے، خیبر کے موقع پر جو ازواج کو باقاعدہ تخیر دی گئی کہ آج کے بعد یہ پابندیاں لاگو ہوں ٹھیک 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 ٹھیک، کہ اگر رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کے بعد نکاح نہیں ہوگا، اور باریوں میں یہ تقسیم ہوگی، اور رسول اللہ کو اختیار حاصل ہوگا، حجاب کی پابندی ہوگی، تو ان کے ساتھ جو نکاح میں رہنا چاہتی ہے
وہ اختیار رہ کر لیں۔ لے، اور اگر وہ ان پابندیوں کو نہیں قبول کر سکتی تو پھر ابھی الگ ہونے کا موقع۔ یہ اس سے پہلے کی بات، اچھا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دونوں پابند تھے نا۔ بالکل ٹھیک، اس بالکل صحیح۔ تخییر کے بعد ازواج بھی پابند تھی کہ اب وہ بعد میں نکاح نہیں کر سکتی، اور رسول اللہ بھی پابند تھے کہ اب ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دیں گے۔ ہاں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ اس سے پہلے کی یہ بات۔ اس سے پہلے کی، ہوں، تو اس کو وہ بطور مثال بیان کر رہے ہیں ہوں، کہ جب یہ معاملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کا ایک ارادہ کیا یا دل میں خیال آیا، تو سیدہ سودا نے خود ودڈرا کر لی۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی اس عمر میں ہوں کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، جی، جی، بالکل ٹھیک ہے۔ میری کوئی تقاضا یا نکاح نہیں ہے کہ میں آپ سے طلاق لوں گا پھر کسی اور جگہ نکاح کروں گی، تو میں نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، تو آپ مجھے نکاح میں ہی رکھیں، لیکن جو باری کی معاملہ ہے یا حقوق ہیں میں ان سے ودڈرا کرتی ہوں، آپ میرا دن اور میری باری وہ عائشہ کو دے عائشہ دی۔ کو دے دیں۔ واہ! بہت خوب۔ تو اس کو وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں اگر میاں بیوی آپس میں ایک معاہدہ کر لیں صلح کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے۔ جی، بالکل صحیح، بہت خوبصورت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی تمہیں وہ 3 باتیں بیان کرے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا، اور پھر آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ جی دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ وہ کل کی خبر بھی جانتے تھے تو اس نے بھی جھوٹ بولا، اور پھر اس نے آپ نے یہ آیت پڑھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اور پھر جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز چھپائی ہے تو اس نے بھی جھوٹ بولا، اور پھر آپ نے آیت یہ پڑھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو 3 آیتوں سے انہوں نے 3 باتوں کی وضاحت سیدہ۔ جی، ان میں سے جو پہلی بات ہے اس پر تو ہم اس سلسلے میں شروع میں جو ایک نشست ہوئی تھی نا، جس میں جی، جی، یہ بیان ہوا کہ صحابہ نے بعض آیتوں کے بارے میں جب تابعین میں یا شاگردوں میں کوئی اشکال پیدا ہوا یا جی، کوئی جی، جی، غلط فہمی پیدا ہوئی تو اس کی وضاحت۔ جی، جی، بالکل تو پہلی مثال تو ہم وہاں بیان کر چکے بیان ہیں کر چکے ہیں۔ کہ سورہ نجم میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کا اور جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کا واقعہ قرآن کے اپنے خاص اسلوب کے مطابق اس طرح بیان کیا ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کرنے کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام کی طرف چلی بالکل گئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو بعد ذکر جبریل علیہ السلام کا ہی ہو رہا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اعتراضاً معترضہ جملے کے طور پر، جو قرآن کا ایک عام اسلوب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کرنے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جبریل کی طرف چھوڑ۔ جبریل کی طرف بالکل ایسے۔ تو اس سے پڑھنے والے کو ذہن میں ظاہراً تاثر یہ ہوتا ہے، اور وہ بعض تابعین کے سامنے بھی آیا، بلکہ بعض صحابہ کا تو باقاعدہ استدلال تھا، عبداللہ بن عباس کا موقف یہ تھا کہ نہیں، اس سارے میں اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اسی کے قائل تھے۔ تو اس کی یہ سیدہ عائشہ وضاحت کر رہی ہے کہ نہیں، صحیح، وہاں پہ جبریل ہی کو دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پوچھا بھی۔ مجھے بھی یہی اشکال ہوا کہ یہ کس کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بالکل صحیح۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ لیکن آگے پیچھے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، پھر دوسرے موقع پہ دیکھا، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ذکر ہو رہا۔ تو میں نے خود حضور سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جبریل کو میں نے دیکھا تھا، اور 600 کے لگ بھگ پر بالکل صحیح۔ تو ایک تو وہ اس پس منظر میں کہہ رہی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ غلط کہتا ہے، جھوٹ یہاں غلط کے معنی میں، غیرت کے معنی ٹھیک ہو کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے دیکھنے کا موقع نہیں دیا، یہاں دنیا میں نگاہوں کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی، اور پیغمبر سے بھی اللہ کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی ہے کہ وہ روبرو ہو کے بات نہیں کرتا، نہیں کرتا، بالکل صحیح۔ یا وہ دل میں القاء کرتا ہے، یا من ورائے حجاب بات کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور یا فرشتہ بھیج کر پیغام، بالکل ٹھیک، ایک تو وہ یہ واضح کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔
دوسری بات سے وہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ نبی کل کی بات جانتا ہے، تو یہاں اس کی وہ نفی کر رہے ہیں، تو اس کا محل سمجھنا اہم ہے۔ ظاہر ہے اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مستقبل کی کوئی بات نہیں بتائی، نہیں بتائیں، تو وہ بالکل نفی ایسے نہیں کر رہے، جی جی وہ تو قرآن میں بھی اللہ نے بتائی ہیں، حضور کو ویسے بھی بتائی تھی، جی جی بالکل بتائیے گا تو نفی اس کی کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلومات یا اطلاعات دینی تھیں یا واقعات بتانے تھے وہ تو یقیناً بتائے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ایک صلاحیت یا ایک وصف حاصل ہو گیا ہے کہ آپ مستقبل کی باتوں کو جان سکتے ہیں خود، یہ نہیں ہے، اس کی نفی کر وہ اللہ تعالیٰ کا ہوں، یہ وصف ہے، بالکل صحیح وہ ماضی کو ہر چیز کو جانتا ہے، جی 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 پیغمبر وہی باتیں جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو ان کو بتا دی بتا دی۔ بالکل ٹھیک تو جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیغمبر کو بھی اللہ نے مستقبل کی باتوں کو جاننے کا ایک مستقل وصف یا ایک ملکہ دے دیا، تو وہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح اور تیسری بات کہ نبی بلغ صلی ما اللہ علیہ وسلم انزل نے، الیک کیونکہ لوگ باتیں کرنا بہت سی شروع ہو گئے تھے، خاص طور پہ سیدنا علی کے بعد، کے بارے میں بالکل ٹھیک کہ حضرت علی کو تو یا خاص باتیں قریبی لوگوں کو آپ نے کچھ خاص ایسی باتیں بتائی ہیں جن کا تعلق دین سے تھا، لیکن وہ سب لوگوں کو نہیں بتائی، تو اس کی نفی حضرت علی بھی کر رہے تھے جی 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 بالکل اور صحیح سیدہ بھی کر رہی ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے دین کے باب میں کوئی بات آپ کو بتائی تھی اور آپ نے چھپا کے رکھی، لوگوں کو نہیں بتائی، تو وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ جی جی قرآن تو کہتا ہے اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالہ بالکل صحیح تو یہ مفہوم ہے اس پوری روایت۔ بہت خوبصورت آج کی نشست بھی دی اور آج بھی ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کچھ آثار کی روشنی میں ان کے فہم قرآن کے زاویوں کو دیکھا ہے۔ یہ نشست ابھی بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ جاری رہے گی۔ اگلی نشست میں پھر ہم سیدہ کی کچھ اور آثار کی روشنی میں ان کے فہم قرآن پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم